الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق اللہ العظیم۔ محترم خواتین و حضرات، میں نے سورہ تحریم کی ایک مشہور اور معروف آیت شریفہ پڑھی ہے۔ اس آیت شریفہ نے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نصیحت کی ہے۔ وہ نصیحت کیا ہے اس کو غور سے سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ہیں، قوا انفسکم، اپنے آپ کو، واہلیکم، اور اپنے بال بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو، نارا، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دنیا کی آگ سے آخرت کی عذاب کا کوئی تقابل نہیں ہے۔ دنیا کی آگ کے مقابلے میں آخرت کی آگ، قیامت کی آگ، نار جہنم جو ہے بہت زیادہ تیز ہوگی، بہت زیادہ شدت ہوگی۔ اور پھر وقودها الناس والحجارہ، جہنم کی آگ کا ایندھن جو ہے وہ انسان اور پتھر ہوں گے۔ دنیا کی آگ کا ایندھن تو لکڑی ہوتی ہے، لیکن نار جہنم کا ایندھن جو ہے وہ خود انسان اور پتھر ہوں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس نار جہنم پر فرشتے ہوں گے جو تندخو بھی ہوں گے اور زور آور بھی ہوں گے۔ فرشتوں کی صفت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ تندخو بھی ہوں گے اور زور آور ہوں گے۔ پھر ان کی صفت یہ بتائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ لا یعصون اللہ ما امرهم، جو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جو حکم دیا جاتا ہے، جو کرنے کے لیے کہا جاتا ہے وہ کر گزرتے ہیں۔ یہ آیت شریفہ جب نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں، ہم اعمال صالحہ کریں، نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، عقائد میں پکے ہوں تو ہم نار جہنم سے بچ جائیں، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ہم اپنی آل اولاد کو، اپنے بچوں کو، بال بچوں کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب مرحمت فرمایا کہ بچہ جب 7 سال کا ہو تو نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہو اگر نماز نہ پڑھے تو تادیب کرو، اس کو سزا دو، اس کو قرآن پڑھاؤ، خدا اور اس کے رسول کی باتیں اس کو بتاؤ، اس کے اخلاق کو بلند کرو،
اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ دنیا کے فتنوں سے جو ہے اس کو باز رکھو، بچاؤ۔ دنیا کے فتنوں سے بچا کر رکھنا اپنی اولاد کو، یہی مطلب ہے اپنے اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کا۔ بھائیو، اگر ہماری اولاد دنیا کے فتنوں میں جو ہے وہ مبتلا ہو جائے، اس میں ان کی دلچسپیاں بڑھ جائیں دنیا کے فتنوں میں، تو پھر ہماری اولاد ہماری ہاتھ سے گئی سمجھو۔ اگر ہماری اولاد سنتوں کی پابند ہے، نمازوں کی پابند ہے، فرائض کی پابند ہے، قرآن شریف پڑھنے کا ذوق و شوق ہے، برائیوں سے نفرت ہے، اچھائیوں سے رغبت ہے، تو سمجھیے کہ ہماری اولاد ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمارے قبضے میں ہے۔ اگر نمازوں کی پابندی نہ ہو، قرآن شریف پڑھنے کا جو ہے وہ شوق نہ ہو، برائیوں سے نفرت نہ ہو، اچھائیوں کی رغبت نہ ہو، تو پھر سمجھیے کہ ہماری اولاد جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے گئی، اور ایک دن ہم کو جو ہے خون کے آنسو رونا پڑے گا۔ میں نے خود کئی لوگوں کو دیکھا ہے اولاد کے لیے روتے ہوئے دھوتے ہوئے پریشان ہوتے ہوئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے وہ بگڑ گیا، میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ کب روتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ جب پانی سر سے اونچا ہو چکا ہو اور بچہ اتنا بگڑ چکا ہو کہ واپس آنے کی امید نہ ہو، آخر میں آ کر روتے ہیں، دھوتے ہیں۔ ہمارے دین نے یہ سکھایا کہ جب بچہ بولنے کے قابل ہو تو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کو سکھاؤ، قرآن پڑھاؤ اس کو، خدا اور اس کے رسول کی باتیں بتاؤ، صحابہ کے واقعات سناؤ، آخرت کا عقیدہ پختہ کرو، ایمانیات کے عقائد کو پختہ کرو، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل کے اندر بٹھاؤ، اور بچے کو بتاؤ کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا جز ہے۔ ورنہ ماں باپ، اور یہ چیز اسی وقت ہو سکتی ہے جب ماں باپ شروع دن سے اس بات کی کوشش کریں، ورنہ ماں باپ کھلانے میں، پلانے میں، لاڑ پیار میں، اس کی غلط باتوں کو جو ہے وہ نظر انداز کرنے میں لگے رہے، تو پھر ساری غلط باتیں بچے کی گھٹی میں پڑ جاتی ہے، اور جب بچے کی گھٹی میں ساری غلط باتیں پڑ جاتی ہیں تو آخر میں جا کر آپ بچے کے ذہن سے وہ باتیں نکالنا چاہیں تو کبھی بھی نہیں نکال سکتے۔ اس لیے شروع سے ہی بچوں کی تربیت کرتے وقت ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ لاڈ پیار کے ساتھ، کھلانے پلانے کے ساتھ ان کی غلط باتوں کو ہرگز نظر انداز نہ کرے۔ اس موقع پر بھائیو، یہ فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، جدھر آپ دیکھیں گے فتنے ہی فتنے نظر آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ فتنوں کا ظہور تسبیح کے دانوں کی طرح ہوگا، اتنی کثرت ہوگی۔ کسی کے پاس تسبیح ہے تو مالے کو توڑ کر دیکھے کہ تسبیح کے دانے کس طرح زمین پر بکھر جاتے ہیں، اسی طرح فتنوں کا ظہور ہوگا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، ایک زمانہ ایسا آئے گا جس طرح آسمان سے بارش کے قطرے برستے ہیں، اس طرح تمہارے گھروں میں جو ہے وہ فتنوں کی بارش ہوگی۔ فتنوں کی بڑی کثرت ہے، جدھر دیکھو فتنے ہیں۔ ان فتنوں سے ہم اپنے بچوں کو کیسے بچائیں؟ ان فتنوں سے ہم اپنے بچوں کی کیسی حفاظت کریں؟ کس طرح حفاظت کریں؟
میں آپ کو پریشان کرنا نہیں چاہتا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان فتنوں سے اپنے آل اولاد کو بچانے اور خود بھی بچنے کی صرف ایک ہی صورت ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھامیں، اس کی روشنی میں اپنے بچوں کی تربیت کریں شروع سے، تو خود بخود ہمارے بچے ہمارے ہاتھ میں ہوں گے اور ہمارے قبضے میں ہوں گے، اور جب بڑے ہو جائیں گے تو ان کو ایمان و یقین کا چسکا لگ چکا ہوگا، اور جب ایمان و یقین کا چسکا لگ چکا ہوگا تو دنیا کا کوئی فتنہ ان کو بگاڑ نہیں سکتا، کوئی فتنہ ان کو پریشان نہیں کر سکتا۔ دنیا میں نئے نئے فتنے ہیں، ہم نے سنا ہے کہ ایک سفید قسم کا پاؤڈر ہے، آدمی اس کو سونگھ لیتا ہے تو جسم کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، اس کو مارو توڑو، سوئی چبھو، چاقو سے کاٹ دو، اس شخص کو جو ہے اثر نہیں ہوتا۔ آپ جانتے ہیں کہ ایسے نشیلے ادویات، نشیلی چیزیں ہیں ہمارے کالجوں کے سامنے، ہمارے گلی کوچوں میں، ہمارے بازاروں میں بکتی ہے۔ آج کاروبار کرنا اتنا اہم نہیں رہا، ملازمت کرنا اتنا اہم نہیں رہا، آج سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے بچوں کی، اپنے آل اولاد کی ان فتنوں سے وہ حفاظت کریں۔ یہ بھائیوں سب سے بڑی ضرورت ہے، اور یہی دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی کا ذریعہ ہے۔ ذرا دیکھو تو صحیح کہ چاروں طرف جو ہے کس قسم کے فتنے پھیلتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ 3 قسم کے فتنے تو ایسے ہیں جن کا دنیا کے اندر کوئی شور اور اوغا نہیں ہے، لیکن وہ تینوں قسم کے فتنے پوری انسانیت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، پوری انسانیت کو تباہ کر رہے ہیں۔ اس میں ایک فتنہ تو ٹی وی کا فتنہ ہے۔ موبائل کے وجود میں آنے کے بعد ٹی وی کا استعمال قدرے کم ہوا ہے، لیکن آج بھی وہ بچے، معصوم بچے جن کی رسائی موبائل تک نہیں ہے، گھریلو عورتیں اور بوڑھے آج بھی ٹی وی کے رسیاں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے خبریں ملتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے، وہ فائدہ ہوتا ہے۔ کچھ تو فائدے ضرور ہوں گے، جیسا کہ شراب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا۔ جب فرمایا کہ شراب کے اندر نقصانات زیادہ ہیں، خرابیاں زیادہ ہیں، فائدہ بہت کم ہے۔ جب آدمی شراب پیتا ہے تو کچھ وقت کے لیے اپنے آپ کو بہادر سمجھنے لگتا ہے، جب آدمی شراب پیتا ہے تو کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو بادشاہ سمجھنے لگتا ہے۔ کون ہے اس کو روکنے والا؟ کون ہے اس کو ٹوکنے والا؟ اس کی عقل ہی ٹھکانے نہیں رہتی، عقل ہی معاف ہو جاتی ہے۔ بالکل ٹی وی بھی اسی طرح ہے۔ آنکھوں کے ذریعے سے ٹی وی بہت ہی خطرناک اثر انداز ہوتی ہے انسان کے ذہن و دل پر، اور انسان کو پاگل بنا دیتی ہے، اور پھر انسان اباحیت پسند بن جاتا ہے۔ اباحیت پسند کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ بھی جائز ہے، وہ بھی جائز ہے، یہ بھی دیکھنا جائز ہے، وہ بھی دیکھنا جائز ہے، اس کا مزہ چکھنا بھی جائز ہے، اس کا مزہ چکھنا بھی جائز ہے۔ یہ کیفیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ طبی اعتبار سے آنکھوں کی روشنی کم ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ ہم نے پڑھا ہے کہ بچوں کا حافظہ بڑا تیز ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا ہونے والے بچے کے اندر اتنی صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ 13 زبانیں جو ہے وہ یاد بھی کر سکتا ہے اور سیکھ بھی سکتا ہے۔
اللہ تعالیٰ اتنی ذہنی صلاحیت رکھنے کے باوجود آج ہمارے بچے تعلیم میں پیچھے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹی وی دیکھنے کی وجہ سے جو ہے انسان کا حافظہ بہت ہی کمزور ہو جاتا ہے۔ بھائیوں، میں اگر یہ گزارش کروں کہ آپ اپنے گھر میں ٹی وی کو نہ رکھیں، مجھے معلوم ہے کہ آپ میری اس گزارش کو جو ہے نہیں مانیں گے، لیکن میں اس گزارش کے لیے تو بجانب ہوں گا کہ کم سے کم آپ اپنے بچوں کو اس ڈبے سے بچائیے۔ ہمارے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ بے لباس عورت کو دیکھنا درست نہیں ہے۔ ٹی وی کے اوپر بے لباس عورتیں ناچتی اور گاتے ہوئے پھرتی ہیں۔ ہمارے بچے اور بچیاں اس کو دیکھیں گی تو کتنا غلط اثر ان کے ذہن کے اوپر پڑے گا، اس کو وہ جائز سمجھیں گی۔ یہ جادوی شیطان ہے جس کے اندر تقریباً جو ہے امت مبتلا ہے اور خطرناک حد تک مبتلا ہے۔ ہمارے بچے جو اس امت کے معمار ہیں، جو اس امت کے مستقبل ہیں، ان کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، صحابہ کی محبت، قرآن کی عظمت، اولیاء کرام کی محبت ان کے دلوں کے اندر اترنا چاہیے تھا، لیکن ٹی وی کے ذریعے سے عریانی، فحاشی، بے حیائی اور بربادی اترتے چلی جا رہی ہے اور ہم جو ہے وہ بے خبر ہیں۔ اللہ ہماری بے خبری کو معاف فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ہر گھر کے اندر ناچ اور گانا ہوگا۔ میں نے جب یہ حدیث پڑھی تھی تو اس وقت میری عمر صرف 13 سال تھی۔ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ گھروں کے اندر ناچ گانا کیسے ہوگا۔ ناچ گانا تو تھیٹروں کے اندر ہوتا ہے، کلبوں کے اندر ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کے اندر ہی بتا دیا کہ گھروں کے اندر ناچ اور گانا کیسے ہوتا ہے۔ بھائیوں، اس چیز سے اپنے بچوں کو بچانا، احتیاط کرنا، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اگر ہم نہیں روکیں گے تو کل کے دن ہم کو خون کے آنسو رونا پڑے گا۔ اس سے بڑا فتنہ جو ہے وہ موبائل کا فتنہ ہے۔ اگر یہ موبائل فون کے حد تک رہتا تو پھر بھی اس کی افادیت سے انکار ممکن نہیں تھا، لیکن اگر یہ لوگوں کے لیے یہ مسئلہ اس وقت کھڑا ہوتا ہے جب اس کا ناجائز فائدہ آدمی شروع کر دیتا ہے۔ ناجائز فائدے کا مطلب یہ ہے کہ ایک گلاس کے اندر آپ دودھ ڈال کر پیے تو ہم کیا کریں گے؟ آپ کو دعا دیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دے، لیکن اسی گلاس کے اندر آپ زہر ڈال کر پیئیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ آپ کو ایک تماچا رسید کریں گے۔ کیوں؟ خامخواہ خودکشی کرنے پر تلا ہوا ہے۔ بالکل یہی مثال ہے۔ بعض لوگوں کا مشغلہ موبائل پر بات کرنا نہیں ہے، بلکہ موبائل کے اوپر بات کرتے ہی جانا ہے۔ جب دیکھو کان سے موبائل لگا ہوا ہے اور جو ہے گھنٹوں باتیں کر رہے ہیں۔ بعض لوگ تو کانوں میں وائر کو ٹھونس لیتے ہیں اور جیب میں موبائل رکھتے ہیں، بڑ دیوانے اور پاگل کی طرح گھنٹوں موبائل کے ساتھ لگے ہوئے رہتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں موبائل کا ناجائز فائدہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں، ہم نے تم کو نعمتیں دی ہیں، کھانے کی نعمت دی ہے، پینے کی نعمت دی ہے، استعمال کی نعمت دی ہے۔ موبائل بھی ایک نعمت ہے، اس کا ناجائز استعمال مت کرو، اس کو اسراف مت کرو۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اے لوگو کھاؤ اور پیو، ہماری نعمتوں کو استعمال کرو، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ اسراف مت کرو۔ اب یہ موبائل جو ہے موبائل نہیں رہا، اس کے اندر انٹرنیٹ بھی جڑ گیا ہے، جس کی وجہ سے ننگی عورتوں کی تصویریں، متحرک تصویریں بھی اور غیر متحرک تصویریں بھی اس کے اندر آتی ہیں۔ آج ہمارے ہر نوجوان کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہر نوجوان لڑکی کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے، موبائل کے ذریعے سے یہ تصویریں ان کو پہنچائی جائیں تو آپ اندازہ لگائیے کہ شادی سے پہلے
وہ اس وبا اور اس فتنے کا شکار ہو جائیں تو ان کے ذہنوں کے اوپر، ان کے دل کے اوپر، ان کے دماغ کے اوپر کتنا گہرا اثر پڑے گا، اور پھر وہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کتنے بیگانہ، کتنے وفادار اور کتنے بے وفا اور کتنے جو ہے وہ سست ہو جائیں گے اس چیز کے اندر۔ بھائیو، یہ موبائل تو ایسی چیز ہے کہ یہودیوں نے اس کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ امرت بھی ہے اور زہر بھی ہے، فائدہ بھی دیتا ہے اور نقصان بھی دیتا ہے۔ فائدہ بہت کم ہے، اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ یہودیوں کی استعماری قوتوں کی یہ سازش ہے کہ موبائل کے اندر اس طرح مصروف کر دیا جائے نوجوانوں کو، لوگوں کو، کہ پھر وہ کسی اور چیز کے قابل نہ رہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان گھروں میں ہو، کالج میں ہو، کسی محفل میں ہو، شادی بیاہ میں ہو، کسی تقریب میں ہو، بس میں ہو، سفر میں ہو، ہر وقت ان کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر وقت ان کے ہاتھ میں قرآن ہوتا، قرآن کی تلاوت کرتے، قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑتے، ان کے دل کے اندر قرآن کی عظمت ہوتی، قرآن کی محبت ہوتی۔ 50 سال 60 سال گزر جاتے ہیں، لوگوں کو صحیح قرآن پڑھنے تک نہیں آتا، لیکن موبائل کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ بھائیو، ان چیزوں پر غور و فکر کیجئے، ورنہ خدا کے پاس اللہ کی ایک ایک نعمت کا جو ہے وہ جواب دینا پڑے گا۔ تیسری چیز جو ہے وہ انٹرنیٹ ہے۔ یہ تو برائیوں کا پرندہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اندر اچھائیاں بھی ہیں، انکار بالکل نہیں ہے، اس کے اندر اچھائیاں بھی ہوں گی۔ کوئی آدمی قرآن سننا چاہتا ہے تو سن سکتا ہے، کوئی آدمی حدیث سننا چاہتا ہے تو سن سکتا ہے، کوئی آدمی کوئی تقریر سننا چاہتا ہے تو سن سکتا ہے، اچھائیاں بھی ہیں، لیکن اس کی خرابیاں بے انتہا ہیں۔ آج عریانی، فحاشی، بے حیائی کا جو سیلاب آیا ہوا ہے اس انٹرنیٹ کی وجہ سے، کوئی آدمی چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، اس کے سامنے ٹک نہیں سکتا۔ ہر آدمی اس کے سامنے جو ہے وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہے۔ ہمارے نوجوان جن کے ذہن ناپختہ ہیں، اگر کمپیوٹر پر کوئی بٹن دباتے ہیں تو انٹرنیٹ ایک اچھی چیز کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک بری چیز بھی آپ کے سامنے لا کر رکھتا ہے۔ نوجوانوں کا ذہن بری چیزوں کی طرف جاتا ہے، تجسس پیدا ہوتا ہے کہ آخر دیکھیں کہ یہ بری چیز ہے کیا آخر، اور ایک مرتبہ ہمارے نوجوان اس بری چیز کو دیکھ لیتے ہیں، داخل ہو جاتے ہیں، تو پھر ان چیزوں سے ان کو باہر نکالنا ناممکن ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ بھائیوں، برائیوں اور خرابیوں کے اندر بڑی کشش ہوتی ہے۔ بڑی کشش جو ہے وہ شیطان پیدا کرتا ہے برائیوں کے اندر، خرابیوں کے اندر، لیکن اچھائیوں کے اندر تو آدمی کو اپنے ذوق کی بدولت جو ہے وہ آگے بڑھنا پڑتا ہے، اور اپنے ذوق کی وجہ سے جو ہے وہ آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ یہ انٹرنیٹ کے ذریعے عریانی، فحاشی، بے حیائی کا ایسا سیلاب ہے کہ ذہنوں کو ماؤس کیے ہوئے ہے، اور لوگ جو ہے اتنا ذہن لوگوں کا ماؤس ہو گیا ہے کہ بعض لوگوں کو جو ہے راتوں میں نیند نہیں آتی کہ جب تک کہ وہ موبائل کو دیکھ نہیں لیتے۔ بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ عقیدہ پختہ ہونے کی ضرورت ہے کہ جو میں رات کی تنہائی میں دیکھتا ہوں یا دن کے اجالے میں دیکھتا ہوں، یا میں اچھا دیکھتا ہوں یا میں برا دیکھتا ہوں، اللہ کے پاس جو ہے وہ مجھے جواب دینا ہے۔ یہ انٹرنیٹ کی وجہ سے نوجوانوں کی تعلیم برباد ہے، خاندان کے خاندان برباد ہے، گھر برباد ہو رہے ہیں، اور پھر طلاق کی شرح جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور ہم بغیر ہمارے نوجوان اس لت کے اندر بغیر خوف کے، بغیر کسی ڈر کے
خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھلا کر اس لت میں جو ہے مبتلا ہو رہے ہیں۔ بھائیوں، والدین کی ذمہ داری ہے کہ دیکھیں، بچوں کی حفاظت کریں، نگہداشت کریں کہ میرے بچے کی دلچسپیاں کیا ہیں، شوق کیا ہے، وہ کتنی دیر موبائل کو دیکھتا ہے، رات میں کب سوتا ہے، کب اٹھتا ہے، اس کی دوستیاں کیا ہیں۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اگر آج آپ اپنے اولاد کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے، ان کو نصیحت نہیں کریں گے بٹھا کر، ان کو نہیں بتائیں گے کہ ہمارے دین و ایمان پر ان چیزوں سے، ان فتنوں سے کیا اثر پڑتا ہے، تو پھر ایک دن ہم کو خون کے آنسو رونا پڑے گا، اور جس دن ہم خون کے آنسو رونا پڑیں گے تو اس وقت جو ہے کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا۔ ہم کو پہلے ہی کٹا باندھنا چاہیے اولاد کے لیے۔ اگر ہم کٹا نہیں باندھیں گے، انتظام نہیں کریں گے، حفاظت نہیں کریں گے، تو خون کے آنسو جو ہے وہ رونا پڑے گا۔ ہمارے معاشرے کے اندر کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو خون کے آنسو روتے ہیں، بچیاں ایسی ہیں جو ماں باپ کی عزتوں کو اچھالنے پر تلی ہوئی ہیں، بچیاں ایسی ہیں جو غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ بچوں کا حال یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ جھڑکیاں دے کر بات کرتے ہیں، ماں باپ کو جو ہے نا وہ حقیر سمجھتے ہیں۔ جس وقت ماں باپ کو ان کے خدمت کی ضرورت ہے، بوڑھاپے میں اس وقت اولڈ ایج ہوم کے حوالے کر دیتے ہیں یا نوکروں کے حوالے کر دیتے ہیں، والدین کی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور والدین کو جو ہے وہ بوجھ محسوس کرنے لگتے ہیں۔ بھائیوں، اس کی خبر لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا تھا سورہ تغابن میں کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اے لوگو یہ اولاد اور یہ مال جو ہے وہ تمہارے لیے فتنہ ہے۔ کیسی اولاد؟ جس اولاد کی تم تربیت نہ کرو، جس اولاد کا ہاتھ نہ پکڑو، جس اولاد کی تم حفاظت نہ کرو، جس اولاد کو شروع دن سے اس کا عقیدہ پختہ نہ کرو، شروع دن سے اس کی نمازوں کی پابندی نہ کراؤ، قرآن نہ پڑھاؤ، برائیوں سے نفرت اس کے اندر پیدا نہ کرو، اچھائیوں سے رغبت اس کے اندر پیدا نہ کرو، آخرت کا عقیدہ اور ایمان کا عقیدہ اس کے اندر پختہ نہ کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل کے اندر بٹھاؤ۔ اگر تم نے نہیں اسے بتاؤ کہ یہ ہمارے ایمان کا جز ہے، اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو دنیا کے اندر بھی ناکام ہیں، آخرت کے اندر ان اولاد کے تعلق سے تم کو جواب دینا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے، خاص طور پر اولاد کے لیے۔ بھائیوں، ہم سمجھتے ہیں دنیا کے اندر کہ بینک بیلنس بہت بڑی دولت ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بلڈنگیں بہت بڑی دولت ہے، اثاثے ہماری بہت بڑی دولت ہے، لیکن آپ یقین جانیے کہ دنیا اور آخرت کے اندر ہمارا سب سے بڑا سرمایہ، ہماری سب سے بڑی دولت اگر کوئی ہے تو وہ ہے ہماری اولاد۔ آپ اتنے بڑے سرمایے سے غافل رہ جائیں تو آخرت کے اندر جواب دینا پڑے گا۔ یہ سرمایہ ایسا سرمایہ ہے، دنیا کے اندر بھی کام آئے گا، آخرت کے اندر بھی کام آئے گا۔ آپ مر جائیں گے تو آپ کی مغفرت کی دعا آپ کی اولاد ہی کرے گی، آپ مر جائیں گے تو 2 گز کے گڑھے میں آپ کی اولاد ہی لے کر جا کر آپ کو دفنائے گی، لیکن دنیا کا مال آپ کی مغفرت کی دعا نہیں کرے گا، یہ بلڈنگیں دعا نہیں کریں گی، یہ اثاثے دعا نہیں کریں گے، یہ ساری چیزیں جو ہے دنیا کے اندر ختم ہو جائے گی، یہ ساری چیزیں فنا ہونے والی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ صالح اولاد وہ ہے جو والدین کے انتقال کے بعد ان کے حق میں جو ہے وہ دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ بھائیوں، دنیا کے اندر فتنے بڑی کثرت سے پھیلتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، ان فتنوں سے خود کو بھی بچانا اور اپنی اولاد کو بچانا بہت ضروری ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ، جو کچھ ہوا ہم سے اس کو معاف فرما دے، اور آئندہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اولاد کی ان فتنوں سے جو ہے وہ حفاظت فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔